السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نئی ویڈیو، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا اونچا تھا اور ان کی چوڑائی کتنی چوڑائی تھی، اور اسی طرح کہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو آئیے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے شخص اور سب سے پہلے ویختی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ان کو اتارا، اور ان کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ لمبے تھے، یعنی کہ 90 فٹ اونچے، اور ان کی جو چوڑائی تھی وہ 7 ہاتھ چوڑے تھے، یعنی 10 فٹ چوڑے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے ویختی، جن کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اسرائیل علیہ السلام، عزازیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے، جبریل علیہ السلام، بہت بڑے بڑے فرشتے مقرر کیے، اور تمام فرشتوں سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو تمام فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، تمام ملائکہ فرشتوں جیسے کا بھی سردار بنا ہوا تھا، جسے بہت بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں شیطان۔ اللہ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کبر کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اور فرمایا کہ اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو سڑی گلی مٹی سے پیدا فرمایا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ حکم ہوا کہ یہ ہمارا حکم ہے، آپ کیجئے سجدہ، لیکن انکار کیا اور کہا کہ اللہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا، اور جب آگ جلتی ہے تو بلند ہوتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، اور جب مٹی کو اچھالا جاتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کیوں گرتی ہے؟ اس لیے یہ حقیر سمجھا اس نے، حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور انکار کر دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا خطاب دیا اور کہا تو ملاعون ہے، شیطان ہے، اور جس کے دل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بڑائی کی چادر یہ اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بڑے پن سے، تکبر سے پرہیز کرے، اور تکبر انسان کو گھمنڈ کھو دیتا ہے اور بلندیوں تک بھی نہیں پہنچاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، ان میں سے بڑے بعض نبی تو ایسے آئے جنہوں نے اس مٹی پر پھونک ماری، ایسا سا معجزہ دیا، اور سونے کی ڈلی بن گئی، سونے کی اینٹ بن گئی۔ لیکن کچھ ایسے بھی پیغمبر آئے جن کے بارے میں کتابوں کے اندر وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو اپنے دین کی خاطر، یعنی فنا تو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بال، ان کے جسم کو، ان کی کھال کو نوچ دیا گیا۔ اسی طرح ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو آرے سے کاٹ دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دین بڑھتا گیا، اور دین ایسی چیز ہے
اسے جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اوپر کو ابھر کے آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور خوب کثرت سے عمل سے جڑے، کیونکہ عمل سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عمل ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تکبر سے، بڑائی سے، گھمنڈ سے بچیے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے۔ السلام علیکم۔